جب اللہ کو اپنے کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے۔ اس کا رونا سن کر بھی وہ مسکراتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو۔ اس کی محبت پر بہت مان ہے تمہیں، اس لیے تو اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہو اور جانتے ہو تب اللہ تمہاری دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ دیر اور خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے۔ قبولیت کی تو وہ پہلے ہی ٹھان چکا ہوتا ہے، بس تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے۔ تو پھر اسے مناتے رہو، کیا پتہ تمہارا منانا ہی اسے پسند آ جائے اور وہ تمہیں تمہاری چاہ سے نواز دے۔ وہ اللہ جو رات کے اندھیرے میں ایک گہرے پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چھوٹی سی چونٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جو تمہارے دل میں یہ خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں؟ جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اگر اس چیز کا خیال اللہ آپ کے دل سے نہیں نکال رہا جسے آپ بھولنا چاہتے ہو، تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے اس خیال کے ذریعے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے، یعنی اسے آپ کی آواز بھا گئی ہے، آپ کے مانگنے کی تڑپ پیاری لگی ہے، اور جس سے وہ خود رابطہ رکھنا چاہے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ بس پھر جو سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے۔ بکھرنا عارضی ہے مگر اس کا سمیٹ لینا مستقل ہوتا ہے۔ بس پھر جب تم اس کے روبرو ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو وہ محبت سے دیکھتا ہے تمہیں، اور پھر جب تم تھک کر سجدے میں گرتے ہو تو وہ اسی سجدے پہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ یوں ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، یوں صلح ہو جاتی ہے، اور جو مانگا گیا ہوتا ہے اس سے نواز دیا جاتا ہے۔ تہجد تو عشق ہے، اور جس کو عشق اللہ تک لے جائے اسے کوئی تھکا نہیں سکتا، بس وہ مان جاتا ہے، اور جب وہ مان جاتا ہے نا تو جگ سارا یہ ہار جاتا ہے۔ پھر جس کا حکم وہ دیتا ہے وہ ہر حال میں مل کر رہتا ہے۔ پتہ ہے اللہ تمہیں کب بے سکون کر دیتا ہے؟ جب تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو، جب تم سب کو یاد رکھتے ہو مگر اللہ کو بھول جاتے ہو، تب اللہ وہ ساری دنیا، وہ ساری چیزیں تمہارے ہاتھوں میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر شے حاصل کر کے بھی تم خوش نہیں ہوتے، پھر اذان کی آواز تمہارے کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ چاہتے رکھو لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر نہیں، اپنی پسند مانگو لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ تم اسے سب سے اول رکھو، وہ معجزوں کے لیے تمہاری دعاؤں کو سب سے اول رکھے گا۔ تم اسے خاص رکھو، وہ تمہارے لیے اپنا کن خاص رکھے گا، اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے، بس تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد خدا ہے، اور وہ جانتا ہے وہ تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس مطمئن رہو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہترین کوئی مصنف نہیں ہے۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ زندگی کا ہر پہلو تمہارے مطابق بنا سکتا ہے، بس تم اس کی مان لو، وہ تمہاری مان جائے گا۔ وہ الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھوری چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے روبرو جاؤ اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ ایسے سنبھال لے گا تمہیں کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، تمہیں یوں وہ راضی ہو جائے گا کہ پھر کبھی اداس نہ ہوگے تمہیں بس یقین رکھنا ہے
کہ جو تمہارا ہے اس تک پہنچنا نہیں پڑے گا تمہیں، بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ دکھ تو بس تمہیں اللہ سے آشنا کرانے کے لیے آتے ہیں، اور اداسی تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ کب تک انتظار کرتے ہو، پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر التجا کیا کرتے تھے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب مایوس کن حالات میں بھی تم دل و دماغی وسوسے سے حاوی نہیں ہونے دیتے، دل پر دماغی وسوسے حاوی ہونے نہیں دیتے، اور تمام در بند نظر آنے کے باوجود بھی پورے یقین سے اللہ سے رجوع کرتے ہو، تب وہ تمہارے لیے ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے جن کے بارے میں تمہاری عقل گمان بھی نہیں کر سکتی۔ پھر بگڑتے کام سنورتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ تمہارا پختہ یقین اللہ سے اپنی بات منوا لیتا ہے۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کے صفحے پہ اللہ نے یہ لکھ رکھا ہے، میری بھی وہی رضا جو رضا تمہاری۔ اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے۔ اللہ تمہیں بے بس کر کے اپنے قریب لے آتا ہے۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ تمہیں لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے جوڑتا ہے۔ اللہ حالات سے مجبور ہو کر تمہیں سجدوں تک لے آتا ہے۔ اللہ بہتر کو تم سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے۔ اللہ آزمائش سے گزار کر تمہیں معجزوں تک لاتا ہے۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی، اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب وہ اطمینان میں ہوگا۔ تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار دہرانے سے نہیں تک رہی، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ دل کو ایک امید ہے کہ ہاں اللہ ضرور سنے گا، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی، معجزات کی صورت میں۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جانماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ تہجد تو معجزوں کا ایسا آسمانی دروازہ ہے جس سے گزر کر دنیا کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے گزر کر ڈر کے مارے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور ٹوٹے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے لیے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے کہ جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، اور جب تم اس تک پہنچ جاتے ہو تو وہ تمہارے لیے انہی دعاؤں کو وسیلہ بنا دیتا ہے جن کی قبولیت کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ جسے چن لیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔
किस चीज़ से पाक कभी सोचा है? वो पाक कर देता है अपने सिवा हर उस शय से जो तुम्हारे और उसके दरमियान हाइल हो। वो यूं तुम्हारी दुआओं को हर उस रुकावट से पाक कर देता है जो कुन का रास्ता रोके खड़ी होती है। और फिर वो होता है जो ना किसी ने सुना होगा और ना देखा होगा। अगर तुम चाहते हो कि सुकून तुम्हारे करीब हो जाओ तो तुम अल्लाह के करीब चले जाओ और तवक्कल रखो। तुम्हारी हर मुराद, हर फरियाद का जवाब ज़रूर आएगा, तुम्हारे हक़ में आएगा। वो जब तुम्हें खुद तक ले आता है तो तुम्हें तुम तक भी ले आता है। वो आदाब दुआ उन्हीं को सिखाता है जिनके मुक़द्दर में कबूलियत लिख देता है। और जब वो मौजज़े करता है तो उन मौजज़ों की शिद्दत को बहरा भी सुन सकता है और अंधा भी देख सकता है। ऐसा कोई काम नहीं जो तुम्हारे रब के लिए नामुमकिन है। उम्मीद ना छोड़ना, ये शैतान तुम्हें वरगला रहा है। तुमसे तुम्हारी ताकत, तुम्हारा यकीन छीन कर बिल्कुल तन्हा कर देना चाहता है। तुम सजदे ना छोड़ना, तुम तहज्जुद में आंसू बहाना तर्क मत कर देना। तुम सब पालोगे। मायूसी के बादल हटाओ खुद से, बस उसकी मान कर झुकते जाओ। जिसमें वो राज़ी वो काम करते जाओ और फिर देखोगे कुन फयकुन के नज़ारे। अगर हज़रत इब्राहीम को आग से बचा लिया गया था तो तुम्हें भी बचा लिया जाएगा। अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता बनाया था तो तुम्हारे लिए भी बनेगा। उनका रब भी वही था जो तुम्हारा है, लेकिन फ़र्क ये है कि तुम यकीन के साथ सब्र नहीं करते। खुदा के रास्ते पर उसकी मदद आती है, मगर सब्र करना होगा, हर हाल में सजदा करना होगा। वो तुम्हें हमेशा वो अता करता है जो बेहतरीन हो। सूरह बकरा की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। तो देखो, जब कोई ऐसी आजमाइश आ जाए कि कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो, आपको हक़ पर होते हुए भी मुश्किलात का सामना करना पड़े, तो ऐसे में अपना अल्लाह पर यकीन और पुख्ता कर लेना। फ़ौरन उठना, वज़ू करना, खुशू के साथ नमाज अदा करना और अल्लाह से मदद मांगना कि अल्लाह आप तो जानते हैं ना, सब कुछ छोड़कर सिर्फ आपके लिए यहाँ आया हूँ। अब मुझे साबित कदम रखना, मुझे अपने नफ्स के हवाले ना करना, मुझे शैतान के वसवसों से बचा लेना। माजी के गुनाह में पड़ना नहीं चाहता। फिर देखना अल्लाह कैसे तुम्हारी मदद करता है, क्योंकि ये तो सिर्फ तुम्हारे यकीन की आजमाइश थी। तो तुम खुश नसीब हो कि उसने तुम्हें हिदायत दी और अपने रास्ते के लिए चुना। वो तो उन दरवाज़ों को भी खोल देता है जिन पर तुम दस्तक नहीं देते। फिर वो उन दरवाज़ों को क्यों नहीं खोलेगा जिन पर तुम्हारे मुसलसल दस्तक के निशान हैं। बस तुम अपने प्यारे अल्लाह पर कामिल यकीन रखो। खूबसूरत कहानियाँ हकीकत यूं ही नहीं बन जाती, इनमें सब्र, तवक्कल और दुआ बेमिसाल होती है। आसमान से नुज़ूल मौजज़ों का होता है, जब हर तकलीफ़, गम, दुख मिटा दी जाती है। मान लो, जान लो, सर तस्लीम खम कर लो उस पर कि मांगी जो दुआ जाए तहज्जुद में अगर कबूलियत के तोहफे संग अपने ज़रूर लाती है। बीमार सेहतियाब हो जाते हैं, सूरह यूसुफ सिखाती है हमें। बीमार सेहतियाब हो जाते हैं, खोए हुए मिल जाते हैं, मुश्किलें आसानियों में बदल जाती है और गम खुशियों में बदल जाते हैं। बेशक सब मेरे अल्लाह के हुक्म से होता है। जब तुम्हारा नफ्स और शैतान तुम्हें वसवसे दिलवाए कि तुम्हारी दुआओं का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो खुद से वही कहो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं सिर्फ़ अपने परवरदिगार को पुकारता रहूँगा। मुझे यकीन है कि मैं अपने परवरदिगार से मांग कर कभी महरूम नहीं रहूँगा। अल्लाह को हमारी नमाज़ों की ज़रूरत नहीं, उसके आगे सजदा करने वाले लातादाद फरिश्ते हैं। अल्लाह ने हमें सजदे का हुक्म इसलिए दिया क्योंकि उसे पता है हमें उसकी कितनी ज़रूरत होगी
اور جب بھی ضرورت پڑتی تو گر جاتے سجدے میں۔ اور کبھی میں سوچتی ہوں اگر ہمیں اللہ اپنے آگے سجدہ ریز ہونے کا نہیں کہتا تو ہم کہاں جاتے، ہمارا کیا ہوتا؟ ہم تو اس کے سامنے جھک بھی نہیں سکتے تھے اگر وہ نہ چاہے۔ میں نہیں جانتی میرا نصیب مجھے کہاں لے جائے گا۔ زندگی مختصر ہے، نہ جانے کب یہ سفر ختم ہو جائے گا۔ دل کو محبت سے منور کرنے والا تو ہی ہے، مجھے خبر ہے کہ تو ہی اسے صبر دینے والا ہے۔ یہ آزمائش ہے اگر تو مجھے ہمت دے پورا اترنے کی، اور اگر یہ تیری محبت کا امتحان ہے تو مجھے اتنا صبر دے کہ میں اس محبت کی لاج رکھ سکوں۔ تیری مصلحتیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی اے اللہ، مگر میرا دل تیرے فیصلوں پر یقین رکھے ہوئے ہے، تیری بندی تیرے معجزوں پر ایمان رکھے ہوئے ہے۔ قرآن پاک میں ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں، کمزور نہ پڑیں اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور اگر ہم اس کی رضا اور انعام کی طرف رجوع کریں تو ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور امید کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ذات پر پورا یقین رکھنے کی صلاحیت بخشے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اس سے مانگتا ہے تو وہ اس کی ساری دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری نہیں سن رہا، وہ تم سے بے خبر ہے۔ وہ تو اندھیری رات میں کالے پتھر میں کالی کیڑے کی بھوک بھی محسوس کرتا ہے، اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے وہ تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، تمہاری دعاؤں پر قبولیت کا مہر نہ لگائے گا؟ اللہ ہمارے غموں اور پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ مایوس نہ ہونا، جن کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں ان کی طرف سے رب کی محبت اور انعام بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہمیشہ امید اور بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارے صبر اور ایمان کو آزما کر ہمارے لیے بہترین انعام اور فضل کی طرف لے جاتا ہے۔ جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہوتا ہے، یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہ نہ چھین لے؟ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ جو بھلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی۔ جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہیں گے۔ کوئی بھی اس ہونی کو نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ کے۔ جس پر اللہ نے ہمارے لیے پہرے بٹھا رکھے ہیں اسے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی بھی نہیں۔ توکل معجزوں کا دروازہ ہے، ایسا دروازہ جس میں بے یقین لوگ کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ تمہارا مقدر تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ زندگی کو پرسکون اور بے سکون تم خود ہی بناتے ہو۔ تم وقت کے ساتھ نہیں چلتے ہو، بلکہ جہاں جو حادثہ روک دے وہیں تمام عمر ٹھہرے رہتے ہو۔
تمہارے آس پاس کتنی ہی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں اور تم ایک محرومی کے لیے ان سب کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ تم سوچتے ہو دعا مانگنا چھوڑ دینا یقین اور صبر ہے، مگر حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ یقین تو وہ ہے جب کچھ نہ ہونے کے بعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ صبر تو وہ ہے کہ دل کے تڑپنے کے باوجود معاملات اللہ کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ ہاں، ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر ہاں، ایسا کر لینے کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو کام تم نہیں کر سکتے انہیں اللہ کے حوالے کرنا سیکھو، اور جو کام اللہ کے حوالے کر دو اس پر کبھی پریشان مت ہو۔ ہاں، دعا ضرور مانگو، مگر نصیب سے مت لڑو، نعمتوں کو مت ٹھکراؤ، دعاؤں کی بے ادبی مت کرو۔ یہ کر کے دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اور وہ تو اتنا رحیم ہے کہ کافر کا سوال بھی رد نہیں کرتا۔ اس کی شان کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹے۔ پھر وہ کیسے تمہارا سوال رد کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری آواز کو ان سنا کر سکتا ہے؟ جب تم اسے بار بار پکارتے ہو تو بس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے سپرد کر دو، کیونکہ جب کام اس کو سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کی ہر طاقت کو اکٹھا کر کے اس کام کے مکمل ہونے کے لیے پابند کر دیتا ہے، اور پھر تم اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھ جاتے ہو۔ تب وہ تمہیں کن سے نواز دیتا ہے، بس پھر تم ہوتے ہو، اللہ ہوتا ہے، تمہاری جیت ہوتی ہے اور بدلتا ہوا مقدر ہوتا ہے۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں، تو پھر کیوں مطمئن نہیں؟ کیوں سوچوں میں گھرے ہوئے ہو؟ کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں؟ کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو آزمائش دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو آزمائش دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے یا آپ کو سزا دے رہا ہے۔ ارے آزمائش کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ کو سزا ہی دینی ہوتی تو وہ پھر آزمائش سے نکالتا بھی کیوں؟ ہاں، یہ بات سچ ہے، آزمائش میں ڈالنے والا اللہ ہے تو اس آزمائش سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے۔ آزمائش بظاہر تو ایک لفظ ہے، لیکن دراصل یہ رب سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ زندگی میں ایسی راتیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہیں، جو اب بھلے ہی نہیں مل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ دل ہے نا، یہ بتا دیتا ہے سب۔ جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بے شک وہ سن بھی رہا ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اپنے بندے کا تڑپنا۔ کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، کیونکہ دعائیں اپنا راستہ بنا کر اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔
جب تمہارا دل سکون میں ہوتا ہے تو تم اس شدت اور تڑپ سے دعا نہیں کر پاتے، مگر جب کچھ بھی تمہارے بس میں نہیں ہوتا، تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی دکھ دے کر، اداس کر کے دعاؤں کی طرف لے آتے ہیں، تاکہ تم اللہ پاک سے دل بھر کے دعا کر سکو، تاکہ تم اللہ پاک سے شدت سے دعا مانگ سکو۔ جو نماز کی طرف خود نہیں جاتے، اللہ ان کے لیے ایسی وجوہات بنا دیتا ہے کہ انہیں زبردستی نماز کی طرف آنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کو ان سے بڑی محبت ہوتی ہے، اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ وہ میری نظروں کے سامنے رہے، دنیا میں عبادت گزار بن کر اور آخرت میں جنت کا حصہ بن کر۔ تو جب بھی دل بھر آئے، جب بھی کوئی پریشانی ہو، کسی سے کچھ بھی مت کہو، چپکے سے اپنی پریشانیوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور چھوٹے بچوں کی طرح رو رو کر اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اور پھر سجدے میں سر کو رکھ کر اللہ سے باتیں کرو کہ اللہ جی میں پریشان ہوں، ختم کر دو نا یہ پریشانی۔ یقین جانو اس تڑپ کے اگر اللہ سے بات کیا کرو گے نا، تو وہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے تلے لے لے گا اور تمہاری ہر دعا سن لی جائے گی۔ یہ دنیاوی محبتیں تو تمہاری آزمائش کرنے آتی ہے کہ تم حقیقی محبت سے کتنے قریب ہو، اور جب تم صبر کے ساتھ اس کی رضا میں راضی رہتے ہو تو پھر وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز پلک جھپکتے واپس لوٹا دیتا ہے۔ اور یہ جو تم بار بار ہر کسی کے سامنے صبر اور ضبط کا ڈسکس کر رہے ہو، تو بتاؤ ذرا کیا تمہارا صبر زیادہ ہے یا حضرت ایوب علیہ السلام کا؟ تم جو اس آزمائش کی گھڑی میں دنوں اور سالوں کا حساب رکھ رہے ہو، تو بتاؤ ذرا کیا تمہاری آزمائش زیادہ طویل ہے یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی؟ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام سے جدائی کاٹی، تم کہتے ہو تم نے یہاں اس مقام تک پہنچنے کے لیے ان گنت قربانیاں دی، تو کیا تمہاری ایک بھی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا نعم البدل ہے؟ بے شک اللہ تو بن کہی باتیں سن لیتا ہے، لیکن تم جب بھی اللہ سے بات کرو تو اپنے دل و دماغ کی ساری باتیں اپنی زبان پہ لے آنا۔ یہ مت سوچنا کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، اللہ تو مجھ سے ناراض ہوگا اور اتنی آسانی سے راضی بھی نہیں ہوگا، میری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ نہیں، اللہ تو کہتا ہے تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان کی چھت کو چھو جائیں، اور تب بھی تم اپنی آدھی زبان سے بھی کہو گے اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کیا پھر تم بھی دیر کرو گے اللہ سے معافی مانگنے میں، اس کے سامنے جانے میں؟ جاؤ اور اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو اس کے سامنے جا کے رکھ دو، اسے وہ سب باتیں بتا دو جو تمہارا دل توڑتی ہے، اسے وہ سب مانگو جو تم چاہتے ہو۔ اللہ سے ہر اس چیز کی شکایت کرو جو تمہیں تکلیف دیتی ہے، پھر وہ اپنے ہی طریقے سے سب کو سبق سکھائے گا، ان سب کو تم سے دور کر دے گا جو تمہیں اذیت دیتے ہیں، اور تمہیں ان سب سے نوازے گا جس کے لیے تم نے کبھی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے ہوں گے، جس کے ملنے پر اگر تم ساری زندگی بھی سجدے میں گزار دو تو بھی کم پڑ جائے گا۔ بس اپنے دماغ میں یہ بات کبھی مت آنے دینا کہ وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا نہیں ہے، وہی تو ہے جو تمہیں سنتا ہے، اس کے علاوہ کون ہے جو تمہیں اتنے اچھے سے جانتا ہے، سمجھتا ہے؟ بات کرو اس سے، دعا کرو، وہ سنے گا، کیونکہ وہ اپنی مخلوق سے بے حد پیار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں سننے والا ہے ہی کون؟ اس کے بغیر ہم بالکل نامکمل ہیں، ہمارا وجود ادھورا ہے۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔
کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل تشکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہم مصلحت سمجھ کر شکوے کے انبار نہیں لگاتے۔ وہ رحمان ہے، اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں۔ جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ زندگی کے چاروں اطراف میں محبت الہی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں، بس یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ مبارک ہو، تم نے اپنے رب کو پا لیا۔